نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں دیکھنے والے اور سننے والے ہمارے تمام بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ایک بہت اہم ہے کہ مسلمان نماز بھی ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا کردار، اس کا کریکٹر، اس کی سیرت وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ قابل غور بات ہے، قابل غور موضوع ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، ہم آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے عرض کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور کردار اس کا درست بھی نہیں ہے، تو سوچنے والی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ضرور ہے۔ اس نے وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی، پھر یہ معاملات پیدا ہوئے، اس کا کردار درست نہ ہوا، وہ اپنا باطن تبدیل نہ کر سکا، تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس نے نماز تو پڑھی، لیکن ایک رسم سمجھ کے پڑھ دی، دیکھا باقی پڑھ رہے ہیں، خود جا کر اس نے بھی جلدی جلدی سجدے کی اور نماز پڑھ لیے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نماز کی چوری نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول چوری تو مال کی ہوتی ہے، نماز کے کہتے؟ کیسے؟ فرمایا کہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع صحیح نہیں کرتا۔ جی، یہ نماز کے اندر جو ہے وہ چوری ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ رسمی عبادت کرتا ہے اور اس کے مغز تک نہیں پہنچتا۔ نمبر 2، انسان اللہ کا فریضہ ادا کر رہا ہے نماز، لیکن وہ ظاہر پر اکتفا کر رہا ہے۔ نماز کا جو مغز ہے وہ خشوع و خضوع ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا وہ مومن فلاح پا گئے جو نمازوں کے اندر خشوع حاصل کرتے ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ لوگ فلاح پا گئے جو تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تو ایک مختصر سی نماز پڑھ لینا اور اس کے مغز تک نہ جانا، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا تھا، اصلحوا دنیاکم واعملوا لآخرتکم کأنکم تموتون غدا۔ فرمایا اپنی دنیا کی اصلاح کرتے رہا کرو اور جو بھی عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے آخرت کو سامنے رکھ کے کرو، اور یوں سمجھو کہ گویا تم نے کل مر جانا ہے۔ جی، اور ایک صحابی کو حضور یوں فرماتے ہیں، جب نماز پڑھو تو ہر ٹائم آخرت کو ذہن میں رکھو اور یہ سمجھو کہ تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ جب یہ تم کرو گے تو تمہاری نماز کے اندر کیا ہوگا؟ ایک خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ایسا بندہ جب نماز پڑھتا ہے اس کا کردار اور نماز میں تضاد ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جذبات میں آ کر تعلیمات اولیاء کو بیان کر دیتا ہے، لیکن اولیاء کرام کی تعلیمات مقدسہ پر عمل نہیں کرتا۔ جیسا کہ آج کل کے واعظین ہیں، وہ بڑی لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اثر ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محض ایک جذبات ہیں، جی، قول کچھ ہے، فعل کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے وہ ناپسند ہے۔ اس لیے پھر ان کے کردار میں اور ان کے کریکٹر میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ خواہشات نفسانی کا بدل جانا بڑا مشکل کام ہے، اس کو تبدیل ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے کاملین عارفین اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جی، لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر نفس ظالم نہ مردہ ہو، ای باج فقیروں کسی نہ مارے باؤ ایو چور اندر دہو۔ جی، سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ کتابیں پڑھنے سے نفس نہیں مرتبہ۔ اللہ کا جو ولی کامل ہے، جب اس کی نظر پڑتی ہے، جس کے متعلق آ گئے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، پھر دل کے اندر تبدیلی آتی ہے اور نماز کا پھر مقصود جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ صالحین کے صحبت سے فرار ہے۔ نیک بندوں کی صحبت میں جاتے کوئی نہیں، نفس واشی ہو جاتا ہے، نفس ہمارا جو ہے بدی کی قوت اس کے اندر زیادہ آ جاتی ہے، غالب ہو جاتی ہے، اور نیکیوں سے جو ہے وہ محروم رہتا ہے۔ تو اس لیے، اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر تو سنوارتے ہیں، باطن کو نہیں سنوارتے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ نفس کو نہ سنوارو اتنا، یہ تو مٹی میں مل جائے گا، اپنی روح کی پاکیزگی کے سامان پیدا کرو جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔
جی تو اس لیے ہم زہر کو سنوارتے ہیں، وضو کا بنیادی مقصد نہیں دیکھتے کہ زہر ہم نے سنوارا ہے تو اس کا بنیادی مقصد ہے باطن کو پاک کرنا اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت سے، لیکن وہ ہم جو مقصد ہے وہی بھول جاتے ہیں۔ اور آخری بات، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی خامیوں کا جائزہ نہیں لیتے۔ ہر ایک بندہ اپنے آپ کو غوث اعظم اور امام سیوطی کے مقام پر فیض سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے اندر بڑی بڑی خطائیں جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن اکابر ہمارے اولیاء صلحاء اصفیاء صوفیاء جتنے بھی تھے وہ سارے اصلاح اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تو وہ کرتے تھے۔ مثلا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم صمدانی قطب ربانی شہباز مکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیکھیں کہ کتنے سال تک آپ جو ہے کئی سالوں تک مجاہدات کرتے رہے، پھر بھی اپنے اندر تکبر، ریا اور غرور وغیرہ کی آمیزش آپ نے محسوس کی، پھر آپ نے دو سال ایک خامی پر لگائے اور ان کی آپ اصلاح جو ہے کرتے رہے۔ جب مجاہدہ مکمل ہوا، تزکیہ نفس کی دولت سے آراستہ ہو گئے، تو پھر آپ کی یہ کیفیت ہو گئی کہ جب آپ رات کے وقت اپنے حجرہ میں بیٹھتے، عبادت کرتے اور پھر آپ مراقبہ کرتے اور نگاہ جب کرتے، آپ دنیا کی طرف توجہ فرماتے، تو تمام جنات اپنی اپنی جگہ پر تھرتھرانا شروع ہو جاتے، کانپنا شروع ہو جاتے، ان پر لرزہ طاری ہو جاتا کہ کہیں ہم پر آپ کوئی گرفت نہ فرما دیں۔ ہاں تو اس لیے اصلاح جو ہے، دیکھیں حضرت امیر المومنین ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ امارت کے درمیان اپنے نقائص کے متعلق صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں جی، اور کبھی حضرت ابو ایوب انصاری کو مقرر کرتے ہیں، کبھی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور نے جو منافقین کی آپ کو لسٹ دی ہے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں آتا جی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ 30 سال جو آپ نے عبادتیں ریاستیں کی ہیں، کوئی ہمیں بھی کیفیت بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ادنا کیفیت تمہیں میں ادنا کیفیت عبادات اور مجاہدات اور ریاضات کی بتاؤں گا، تم اس پر یقین نہیں کرو گے، اعلیٰ تو بہت اعلیٰ ہے جی۔ اس شخص نے جب پھر بار بار اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے نفس نے ایک دن پلاؤ کھانے کی خواہش کی، لیکن میں اس کی مخالفت کرتا رہا۔ جب نفس نے بہت مجبور کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری خواہش میں پوری کرتا ہوں، لیکن مشروط، شرط یہ ہے کہ اس خواہش کے بعد پھر کوئی خواہش نہیں کرو گے۔ چنانچہ میں نے پلاؤ پکا کے دیا، جب وہ کھانا کھا چکے پھر اس نے پانی کا مطالبہ کیا، میں نے کہا شرط بھول گئے ہو، اب 1 سال تک میں نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ یہ تو انہی ہستیوں کا کام ہے، 1 سال تک پانی نہ پیے تو زندہ ہیں، سائنس کہتی ہے 40 دنوں تک پانی نہ پیے تو بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ ان ہستیوں کی جو ہے وہ کرامت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت بایزید بستامی اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے نفس کو بہت موٹا جو ہے وہ پاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تجھے کم کھلاتا ہوں، کم پلاتا ہوں، کم تو سوتا ہے، پھر تو اتنا موٹا کیوں ہو گیا؟ اس نے جواب دیا اس یاقوتی کی بدولت جو مجھے مل جاتی ہے موٹا ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا اس کا کیا مطلب؟ یاقوتی جو تمہیں مل جاتی ہے اس سے موٹے ہو جاتے، کیا مطلب جی؟ اس نے کہا جب آپ بازار میں جاتے ہیں نا تو لوگ بڑی آپ کی عزت اور تعظیم اور یہ وہ کرتے، تو اس وقت پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں موٹا ہو جاتا ہوں جی۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو ماہ رمضان کے مہینے نفس کے علاج کے لیے آپ نے روٹی کا ایک ٹکڑا منہ میں لے کر چبانا شروع کر دیا۔ اب لوگوں کو بدگمانی، لوگوں نے کہا اتنے بڑے ولی ہیں اور یہ ماہ رمضان میں روٹی کھا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر نفس کی طرف غور کیا تو نفس کمزور ہو چکا ہے، تو غرض کہ وہ نفس کو مارتے، نفس کی اصلاح کرتے، ہم ٹکرے مارتے ہیں مستوں میں جا کر، ہمارے ذہن دکانوں کے اندر ہوتے ہیں، دودھ کے برتن کے اندر ہوتے ہیں کہ دودھ لانا ہے، اور مسجد میں ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کا خشوع و خضوع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔